الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ آج 5 اگست 2024 ہے اور میں اس وقت موجود ہوں انڈین قونصلیٹ کے باہر، جہاں پہ آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش کشمیری جو ہیں وہ یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں۔ ہسٹری اس چیز کی یہ ہے کہ 2019 5 اگست کو انڈیا کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا، جبکہ آرٹیکل 370 اور 35A کا جو حق تھا کہ کشمیر بھارت کی اندر ضم نہیں ہو سکتا، وہاں پہ کوئی بھی انڈین یا کوئی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بھی فرد جو ہے وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا، وہاں کا رہائشی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حیثیت ختم ہونے کے بعد سے ہوا یہ کہ انڈین کوئی بھی انڈیا سے رہنے والا جو شخص ہے وہ کشمیر میں جا کے اپنی زمین بھی خرید سکتا ہے، وہاں کا شہری بھی بن سکتا ہے، اس سے جو کہ آبادی کا تناسب ہے وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے خلاف جو کشمیری ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے جو کشمیر ہے وہ انڈیا کے اندر ضم ہونے کے بعد جو انڈیا کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو انڈیا جو کرنا چاہتا ہے وہاں پہ الیکشنز کی صورت میں اس کو مسلمانوں کے ساتھ کولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہندو آبادی وہاں پہ بڑھ گئی تو انڈیا اس کو ایز این اپنی کسی بھی اور صوبے کی طرح ٹریٹ کرے گا۔ تو اس چیز کو کسی بھی کشمیری کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آرٹیکل میں تبدیلی کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی ہے ان سے وہ ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ 70-75 سالوں سے جو ہماری UN میں قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ ہمیں حق خود ارادیت چاہیے، وہ ابھی تک تمام انٹرنیشنل پاورز کے ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور کشمیر اور فلسطین دونوں کے مسائل جو ہیں وہ پچھلے 70 سال سے موجود ہیں۔ اور جو ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو ریزالو کروانا تھا میٹر کو، لیکن سٹل وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ایون کہ سوشل میڈیا تک اگر آپ کشمیر یا فلسطین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی آواز کو بلند ہونے سے روکا جاتا ہے۔ تو کشمیریوں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا سیلف ڈٹرمنیشن کا حق نہیں ملتا۔ یہاں پہ جو پروٹیسٹ میں مختلف کشمیری رہنمائے ہیں، عام لوگ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ آج ان کو کیا جذبات ہے جس کے تحت وہ آج آئے ہیں، اور کشمیری جو کمیونٹی کے رہنما ہیں ان کا اس موقع پر کیا کہنا ہے۔ آج ہمیں یہاں برمنگھم قونصلیٹ کے سامنے ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کے اندر 35A اور 370 کو ریووکیشن کرنے کے بعد کشمیر کو مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر کے مکمل اپنا قبضہ قائم کر لیا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور ہم ہندوستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے جو ہے وہ مت بھولے۔ اس نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کے اندر اس نے کہا تھا کہ وہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے گا، بجائے اس کے کہ وہ حق آزادی دینے کے بجائے کشمیر پہ قابض ہو کر کشمیر کے اوپر ظلم و بربریت کریں۔ میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کشمیر میں حقوق انسانیت کی پامالی بند کرے، یاسین ملک سمیت تمام اسیران کو رہا کیا جائے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو عالمی سطح پہ اس نے جو ہندوستان نے جو وعدے کیے تھے ان پہ عمل کرتے ہوئے کشمیریوں کو حق آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ یہاں سے یہ آواز ہم انٹرنیشنل کمیونٹی اور انڈین اتھارٹیز کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ they should release Yasin Malik and all political prisoners. They should release all journalists in Kashmir. They should release all missing persons. اس وقت تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ یہ آزادی کی تحریک دبنے رکنے جھکنے والی نہیں۔ مقبول بٹ شہید سے لے کے اس وقت تک تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج ہم یہاں سے یہ پیغام دیتے ہیں انڈین بروٹل اتھارٹیز کو کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ رہے گا اس کرۂ ارض پہ، وہ اپنی تحریک کی آواز، اپنی ملک، اپنی قوم کی آزادی اور خود مختاری اور خوشحالی کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ گو کہ کشمیر کی سٹرگل جو ہے وہ گزشتہ 70 سال سے جاری ہے، لیکن 5 اگست کو جو اقدامات ہندوستان نے اٹھائے اس میں وہ جو ہندوستان نے خود جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے تھے، جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اس نے تسلیم کی ہوئی تھی، ان سے بھی بھارت مکر گیا، اور کشمیر کی جو متنازع جو مسلمہ پوزیشن تھی اس سے بھی ہٹ گیا۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فل فور بھارت کو اس بات پر مجبور کریں کہ جو انٹرنیشنل معاہدے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کشمیر میں کی جا رہی ہیں، اس کو یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام بین الاقوامی دنیا بھارت کو مجبور کرے کہ وہ کشمیریوں کا ان کا جو جائز حق ہے، حق خود ارادیت، وہ فل فور دیا جائے تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے۔ British Kashmiris, we are protesting here outside the Indian consulate
condemning that and demanding the freedom of all the political prisoners in the Indian occupied Kashmir, and demanding them to stop the violating the human rights and stop humiliating Kashmiri people. That's all. آج یوم سیاہ کے طور پر برطانیہ بھر میں جو ہے یہ احتجاج جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ 370 اور 35A کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ جب یہ مسئلہ حل ہوگا اور گورنمنٹ انڈیا خود اس کو ختم کرے گی اور یہ اعلان کرے گی کہ کشمیریوں کا حق ہے آزادی، اور جب تک آزادی نہیں دی جاتی اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے آج تھا کہ ایک جو کشمیری لوگ ہیں جو یہاں پہ پروگرس میں عام شہری بھی آئے ہیں، ان کا بھی جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن ہم اپنے کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو کہ آپ کے اپنے UN کے اندر جو قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو اس کو بھی پاس کروا کے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کے لیے ان کو رائٹ آف ووٹ، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن